جو ٹرم استعمال ہوئی ہے پاورٹی سائیکل سے کیا مراد ہے؟ پاورٹی سائیکل میں ایک دفعہ جو پھنس جاتا ہے تو جیسے واشنگ مشین میں کپڑے گھومتے رہتے ہیں وہ بھی اسی سائیکل میں گھومتا رہتا ہے. اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. یہ اکنامکس کا یا ڈیولپمنٹ اکنامکس کا یہ کانسیپٹ ہے. اٹ از ویری امپورٹنٹ. آپ اس کو شروع کریں لیفٹ سائڈ پر فیملی از ان پاورٹی, وہاں سے جو درمیان والا آئیکن ہے. ایک فیملی ہے جو غربت میں وقت گزار رہی ہے, وہ ایکسٹریم پاورٹی میں ہے. اب اس فیملی کے بچے اور فیملی کے لوگ گرو کر رہے ہیں اسی پاورٹی والی سچویشن میں. ٹاپ آئیکن پر ہم پہنچ گئے, سائیکل اب چل رہا ہے. وہ فیملی جو پاورٹی میں زندہ ہے وہ اپنے بچوں کو ایجوکیشن دینا چاہ رہی ہے, تو کیا وہ اپنے بچوں کو اچھی ایجوکیشن دے پائے گی؟ آنسر ہے نو. ڈیو ٹو پاورٹی they will manage only poor education. یا تو ایجوکیشن ہوگی ہی بچوں کے لیے, اگر ہوئی تو وہ بڑی پور ایجوکیشن ہوگی, اور اس پور ایجوکیشن کے بعد کیا ہوگا, وہ بچہ اسٹرگل کر رہا ہوگا ٹو فائنڈ اے جاب, ٹو فائنڈ اے ورک, کیونکہ اس پور سیٹ اپ آف ایجوکیشن کی وجہ سے اس کے اندر وہ اسکلز ڈیولپ ہی نہیں ہو پائیں گی کہ وہ اچھے اسکولز, کالجز اور اچھے انفراسٹرکچر سے پڑھنے والے اسٹوڈنٹس کے ساتھ کمپیٹ کر پائے. اس کا انٹلیکچوئل لیول وہ نہیں ہوگا. نتیجہ کیا ہوگا, یا تو اس کو جاب نہیں ملے گی, اگر مل جائے گی تو وہ بڑی پور سیلری والی جاب ہوگی, 20-25 ہزار روپے مہینہ والی جاب ہوگی, اور اس کے بعد وہ کیا ہوگا, اسی 20-25 ہزار روپے مہینہ کے ساتھ وہ واپس کہاں چلا جائے گا؟ پاورٹی سائیکل میں. وہ بچہ اگین ایک فیملی بن جائے گا, وہ فیملی پھر غریب ہے, وہ پھر اپنے بچوں کو اس غربت میں ایجوکیشن دلانا چاہ رہے ہیں, ان بچوں کو پھر کوئی لو انکم جابس ملیں گی, وہ بچے پھر غریب رہ جائیں گے, پھر وہ ایک فیملی بن جائیں گے. یہ سائیکل چلتا رہے گا, اور اسی کو کیا کہتے ہیں؟ پاورٹی سائیکل کہتے ہیں. آئی تھنک کہ میں نے آپ کو کنوے کی ہے, آپ انڈرسٹینڈ کر چکے ہوں گے. اگر پاورٹی سائیکل کی سمجھ آ گئی ہے تو ایک دفعہ ماجد صاحب کے لیے کلیپنگ کر دیں, مجھے بھی سگنل مل جائے گا کہ آگے بڑھنا ہے یہاں سے. اب پاکستان کا جو ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے, یہ ڈیٹا ہے, اور یہ ڈیٹا جو پائٹ سے لیا ہے میں نے پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹل اکنامکس. 1998 میں آپ دیکھیں تو پاکستان میں جو پاورٹی ریٹ تھا وہ 61.6 تھا, اور اب 2018 تک کا یہ ریٹ ہے. 2018 کے بعد سروے ہی نہیں ہوا کیونکہ کووڈ پینڈیمک میں الجھ گئے. اب اس سال سروے ہو رہے ہیں. 2018 میں آپ دیکھیں یہ پاورٹی ریٹ کم ہو کے پاکستان میں کتنا ہو گیا, 21.5. اگر ہم کہیں کہ پاکستان میں جی پچھلے 20 سال میں غربت بڑھی ہے, تو یہ بات فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ میچ نہیں کرتی. پرابلم ایک اور ہے, وہ میں آگے ایکسپلین کرتا ہوں. فیکٹس اینڈ فگرز یہ بتاتے ہیں کہ گریجولی پاکستان میں 1998 سے لے کر 2022 تک یا 2018 تک غربت میں کمی آئی ہے, مگر وہ بہت معمولی کمی آ رہی ہے, اور یہ شاید 100 سال کا سفر ہو اس کو اسٹینڈرڈ پہ لاتے لاتے. اس وقت پاکستان کی جو ٹوٹل پاپولیشن ہے اس کا 77.6% لوگ ایسے ہیں جن کی پر ڈے انکم $5.5 سے کم ہے, یعنی 1000 روپے پر ڈے سے کم انکم والے کتنے لوگ ہیں ٹوٹل پاپولیشن کا؟ 78% تقریباً. اور یہ سارے وہ ہیں جو یو این او کی ڈیفینیشن کے مطابق پاورٹی لائن سے بلو زندگی گزار رہے ہیں. یہ ایکسٹریم پاورٹی میں نہیں ہے مگر پور ضرور ہے, اتنے پور ضرور ہے کہ یہ پاورٹی سائیکل میں پھنسے ہوئے ہیں. آپ خود دیکھیں اگر 30,000 روپیز پر منتھ انکم ہو کسی فیملی کی, تو اس کا مطلب وہ فیملی پاورٹی سائیکل میں پھنس چکی ہے, اور اس سائیکل میں ان کی نسل در نسل اسی سائیکل میں گھومتے رہیں گے جب تک کہ وہ اس سائیکل کو بریک نہیں کریں گے. یہ گراف ہے آپ کے سامنے, اوپر تو لائن گراف ہے, نیچے اس ہسٹوگرام کو دیکھیں. جو گرین والے ایریاز ہیں, گرین بتاتا ہے کہ غربت میں اضافہ ہوا ہے اس سال میں, اور ریڈ بتاتا ہے کہ اس میں کمی ہوئی. سب سے زیادہ کمی غربت میں 1996 میں کمی واقع ہوئی ہے پاکستان میں, مگر اب پھر دیکھیں 2018 میں پھر گرین آ گیا اینڈ والا, تو غربت پھر بڑھ رہی ہے, اور پینڈیمک کے بعد تو بہت ہی تیزی سے بڑھ رہی ہے. اور اب جو پولیٹیکل انسرٹینٹی ہے یہ پاکستان میں غربت بڑھانے میں زیادہ کیٹالسٹ کے طور پر ایک رول پلے کر رہی ہے. گورنمنٹ نے کیا ایفرٹس کی؟ یہ ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ تو میں نے آپ کو بتا دیا. اب گورنمنٹ آف پاکستان نے, ریاست پاکستان نے پاکستان میں غربت کے خاتمے کے لیے کیا کوششیں کی پچھلے 30-40 سال میں؟ یوں سمجھیں 1973 کے آئین کے بعد کیا کوششیں ہوئی اس کانسٹیٹیوشن کی امبریلا کے نیچے.
پہلی ایفرٹ ہوئی 1967 میں اور سوشل سیکیورٹی اسکیم بنائی گئی امپلائیز کے لیے. اس وقت کوئی ریٹائرمنٹ اور پینشن کا تصور نہیں تھا, تو یہ بنائی گئی اسکیم کہ جو گورنمنٹ امپلائیز ہیں جب ریٹائر ہو تو ان کو کچھ نہ کچھ اماؤنٹ دے کے ریٹائر کیا جائے. پھر 1970 میں ورکرز ویلفیئر فنڈ بنایا گیا. جو انڈسٹری میں کام کرنے والے ورکرز جو تھے ان کے بچوں کو ایجوکیشن, ان کے بچوں کی جو شادیاں ہیں اس کے لیے وہ فنڈز فراہم کرتا تھا. جیسے ملوں, کارخانوں اور فیکٹریوں میں کام کرنے والے مزدور, یہ فنڈ ان کو فیسیلیٹیٹ کرتا تھا. پھر بنا 1976 میں امپلائیز اولڈ ایج بینیفٹ انسٹیٹیوشن بنا, EOBI, کہ اس کے تحت یہ تھا کہ اگر کوئی انڈسٹری میں ورکنگ کر رہا ہے, لیبر کلاس ہے, کسی شاپ پر جاب کر رہا ہے, تو وہ اپنی ماہانہ انکم میں سے ایک مخصوص رقم EOBI کو دے, تو EOBI اس کی 25 سال کی ورکنگ کے بعد اس کو گریجویٹی بھی دے گا اور پینشن بھی دے گا جب تک وہ زندہ رہے گا. یعنی ایسے لوگ جو گورنمنٹ سیکٹر میں نہیں ہے وہ اپنی پینشن کا بندوبست کرنا چاہتے ہیں, EOBI گورنمنٹ نے ان کے لیے بنا لیے, یہ ابھی بھی کام کر رہا ہے. 1980 میں زکوٰۃ اور عشر کا سیٹ اپ بنایا گیا کہ پورے ملک سے زکوٰۃ اکٹھی کی جائے, فصلوں پر عشر اکٹھا کیا جائے, وہ پیسہ اکٹھا ہو اور اس کو غریب لوگوں تک پہنچایا جائے تاکہ پاکستان میں غربت کم ہو, غربت میں کمی کر دے. پھر پاکستان بیت المال بنا 1992 سے, اور پاکستان بیت المال نے غریب لوگوں کی ہیلپ بھی کی اور اس کے علاوہ اسکالرشپس بھی دینے شروع کیے نیڈی اسٹوڈنٹس کو کہ کسی طریقے سے جس کو وہ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں وہ پاورٹی سائیکل سے باہر آئے. پھر پاکستان پاورٹی ایلیویشن فنڈ PPEF جو ہے 1997 میں بنا. یہ افیکٹو نہیں ہوا تو 2002 میں ورلڈ بینک نے اس کو یوں کہہ لیں کہ آن کر لیا اور اب پاکستان میں اس پروگرام کو ورلڈ بینک اسپانسر کر کے چلا رہا. پھر اس کے بعد پیپلز پارٹی کے دور میں 2008 کے بعد بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام آ گیا جس کے تحت وہ پورے فیملیز کو ماہانہ گزارے کے لیے 3-4-5 ہزار روپے دیتے تھے. اور اس کے بعد 2019 اور 20 میں PTI کی گورنمنٹ میں احساس پروگرام آ گیا. اس کے بہت سارے فیچرز آئے, وہ آپ سب جانتے ہیں, اسکالرشپ بھی ہیں, قرض بھی ہیں, مائکرو فائنینسنگ بھی ہیں, سو. مگر ان تمام اسکیمز میں احساس اور بے نظیر انکم پروگرام اسکیمز دو واحد ایسی اسکیمز ہیں جو نان گورنمنٹ لوگوں کے لیے تھی. باقی تمام اسکیمز جو ہیں وہ گورنمنٹ کے اداروں کے امپلائیز کے لیے تھی. جو پرائیویٹ لوگ تھے, پرائیویٹ جابس کرنے والے تھے یا ادر دین گورنمنٹ امپلائیز تھے, ان کے لیے کچھ بھی نہیں تھا پاکستان میں. تو پہلی دفعہ 2008 میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام آیا اور بعد میں احساس پروگرام آیا. اب یہ والی ایفرٹس جو گورنمنٹ نے کی, ان تمام ایفرٹس میں ایک پرابلم ہے. پرابلم یہ ہے کہ یہ ٹیمپریری سولوشن ہے. آپ کسی کو کہیں کہ آپ یہ 5000 لے لیں تو یہ ایک ٹیمپریری سولوشن ہے. اس 5000 سے وہ ہفتہ 10 دن 15-20 دن گزار لے گا, زندگی نہیں گزار سکتا. اصل ٹارگیٹ ہے کہ لوگوں کو اس قابل کرنا کہ اس پاورٹی سائیکل میں گھومنے کے بجائے اس سے باہر نکلیں, اس کو بریک کریں. اب اس کو بریک کرنے کے لیے جو فیوچر ریمیڈیز ہیں, کیا کرنا چاہیے گورنمنٹ کو؟ گورنمنٹ کو, ریاست پاکستان کو وہی کرنا چاہیے جو یورپ کی ڈیولپ نیشنز نے کیا اور وہاں پر غربت میں کمی کی. اور یورپ میں اس وقت کوئی بھی ایکسٹریم پاورٹی میں نہیں رہتا. افریقہ اور ساؤتھ ایشیا میں لوگ رہتے ہیں ایکسٹریم پاورٹی میں. پہلا کام یہ ایکویٹی, ایلیمینیٹ پاورٹی تھرو ایکویٹی. ایکویٹی کا مطلب کیا ہے؟ ہر طرح کی انیکویلٹی کو ختم کریں. وہ انیکویلٹی, وہ عدم برابری, مساوات قائم کریں, سب کو برابر لائیں, سب کو برابر حقوق دیں, سب میں برابر سرمایہ تقسیم کریں, سب کو آگے بڑھنے کی برابر اپرچونٹیز دیں. نہ مذہب کی بیس پر ڈسکریمنیشن کریں, نہ جینڈر کی بیس پر ڈسکریمنیشن کریں. آگے بڑھنے کے لیے تب جا کے یہ پاورٹی سائیکل بریک ہوگا, ادروائز بریک نہیں ہوگا. جتنی آزادی ایک لڑکے کو بائک چلانے کی اتنی آزادی ایک لڑکی کو بھی بائک چلانے کی ہونی چاہیے. اس کو معاشرے میں عجیب نہیں سمجھنا چاہیے. بزنس کرنے کی جتنی آزادی ایک لڑکے کو ہے اتنی لڑکی کو بھی ہونی چاہیے. اور ایجوکیشن کی جتنی آزادی ایک لڑکے کو ہے اتنی لڑکی کو بھی ہونی چاہیے. جاب کرنے کی آزادی جتنی بوائز کو حاصل ہے اتنی گرلس کو بھی حاصل ہے. یہ انیکویلٹیز پہلے نمبر پر ختم کر رہی ہیں. تب جا کے فیملی کا وہ پارٹ جس کو ہم نے آئسولیٹ کیا ہوا ہے, وہ پارٹ کوئی رول پلے نہیں کر پا رہا اس ویشیس سائیکل کو بریک کرنے میں, وہ پارٹ بھی ایکٹیو ہو جائے گا. یعنی خواتین,
پاکستان میں 52.8% خواتین ہیں. یہ 52.8% جب ایکٹیو ہوگا تو پاکستان کی ایفیشنسی دگنی ہو جائے گی, ڈبل ہو جائے گی. اس کے بعد ریڈیوسنگ پاورٹی بائی ڈیولپنگ ریزیلینس. ریزیلینس ڈیولپ کریں. ریزیلینس سے مراد کیا ہے؟ اپنے آپ کو مضبوط کریں. جب آپ نان کنونشنل ویز اختیار کریں گے تو تھریٹ بھی آئے گا. جب خواتین باہر آئیں گی, جاب کریں گی, تو جاب سے جڑے ہوئے تھریٹس کا بھی فیس کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. اسی طرح سے جب کوئی آئل کمپنی جا کے جنگلوں میں آئل ویل کھودتی ہے تو وہاں پر ان کی سیفٹی سیکیورٹی کا کوئی سامان نہیں ہوتا. وہ رسک ان کو لینا پڑتا ہے. اگر واسکو ڈا گاما رسک نہ لیتا سمندر میں ٹریول کرنے کا تو کبھی بھی انڈیا ایکسپلور ہی نہ کر پاتا. تو مطلب یہ ہے کہ جب آپ نئی نئی اپرچونٹیز اویل کرتے ہیں, اپنی کنونشنل تھنکنگ سے باہر نکل کے ماڈرن تھنکنگ اپناتے ہیں, تو اس میں کچھ رسک بھی شامل ہوتے ہیں. آپ نے اپنے آپ کو اتنا مضبوط کرنا ہے کہ آپ ان رسک فیکٹرز کو بیئر بھی کر سکیں اور ان رسک فیکٹر کے نقصانات سے بھی بچ سکیں. ٹھیک ہے. اب ہمارے یہاں کیا ہے, سوسائٹی میں وومن ایجوکیشن پر لوگوں کا مائنڈ مینڈ ہو گیا ہے. لوگ کہتے ہیں نہیں جی خواتین کو بھی تعلیم حاصل کرنی چاہیے, مگر وہ خواتین کو اتنا مضبوط نہیں کرتے کہ جب وہ تعلیم کے لیے باہر نکلیں تو ان کو جو تھریٹ فیس کرنا پڑے وہ ان کا مقابلہ کر سکیں. تو اسی طرح سے ہر اپرچونٹی کے ساتھ کچھ نہ کچھ تھریٹ بھی ہے. ایکویشن یہ بنتی ہے, پاورٹی از اکول ٹو انیکوالٹی ملٹی پلائی بائی رسک. اگر آپ کے معاشرے میں انیکوالٹی بھی ہے, رسک فیکٹر بھی ہے, تو ملٹی پلائی ہو جائیں گے اور غربت پہلے سے بھی زیادہ ہو جائے گی. اس کے بعد کلائمیٹ چینج سولوشن اور کلائمیٹ جسٹس, جس کے حوالے سے یہ سوسائٹی آج بنی. آپ دیکھیں پاکستان میں اس وقت جو کلائمیٹ چینج کے نتیجے میں تباہ کن بارشیں ہوئی ہیں, ان بارشوں سے جو تباہی ہوئی ہے, بلوچستان پروونس بلوچستان اور سندھ دونوں وائپ آؤٹ ہو گئے ہیں. اور پاکستان کی کاٹن کی جو کراپ ہے, ہمارے اس علاقے میں سیلاب نہیں آیا مگر بارشیں آئی ہیں, اور ان بارشوں سے کاٹن کراپ ڈیمیج ہو گئی ہے. پاکستان کی کاٹن کی پروڈکشن, یہ ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کہہ رہا ہے کہ اس سال گزشتہ سال کے مقابلے میں 78% کم ہوگی. ہمیں 78% کاٹن ملکی ضروریات کے لیے باہر سے منگوانا پڑے گی, اور اس کے پیسے بھی نہیں ہیں ہمارے پاس. تو کلائمیٹ چینج یہ بڑا ضروری ہے اس کو ایڈریس کرنا. اگر اس کو ایڈریس نہیں کریں گے تو اسی طرح کے نیچرل ڈیزاسٹر جو ہیں وہ ہمارا انفراسٹرکچر تباہ کریں گے, لوگوں کے بنے ہوئے گھر تباہ کریں گے, لوگوں کی چھوٹی چھوٹی دکانیں تباہ کر دیں گے, کھیت کھلیان تباہ کر دیں گے. نتیجہ کیا ہوگا, غربت بڑھے گی. تو وداؤٹ ایڈریسنگ دا کلائمیٹ چینجز it is impossible to eliminate poverty. یہ دنیا کا اس وقت سب سے بڑا ایشو ہے, اور پاکستان بیچارے کا المیہ یہ ہے کہ دنیا کے کلائمیٹ کو چینج کرنے میں پاکستان کا حصہ 1% سے بھی کم ہے, مگر تباہی اس کو جو ملی ہے وہ دنیا میں کلائمیٹ چینج سے ہونے والی ٹوٹل تباہی کا 28% پاکستان میں آیا ہے. یعنی ہمارا قصور 1% تھا, سزا ہمیں کتنی ملی ہے, 28%. تو یہ اکیلے پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے, پوری دنیا کا مسئلہ ہے. نیکسٹ ہے, چوتھا جو ایکشن لینا چاہیے وہ ہے ایریڈیکیٹنگ پاورٹی تھرو ایجوکیشن. یونیسکو جو ہے یو این او کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے, ایک سیکشن ہے, اور اس کی رپورٹ کے مطابق اگر دنیا میں بچوں کو لکھنا پڑھنا ہی سکھا دیں, ٹیکنیکل ایجوکیشن تو دور کی بات ہے, ٹیکنیکل ایجوکیشن انجینئرنگ میڈیسن یہ دور کی بات ہے, اگر بچوں کو 15 سال کی ایج تک صرف لکھنا اور پڑھنا سکھا دیں تو تب بھی دنیا میں 171 ملین پیپل پاورٹی سائیکل سے باہر آ جائیں گے. یہ یونیسکو کی رپورٹ ہے کہ محض بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دینے سے وہ اس قابل ہو جاتے ہیں کہ وہ لیبر نہ کریں کہ کسی دکان کے کاؤنٹر پر سیلز مین کی جاب کر لیں, ان کی ارننگ بہتر ہو جاتی ہے. لکھنا پڑھنا سیکھ لیں گے تو وہ کچھ نہ کچھ بہتر ارننگ کرنے کے قابل ہوں گے. اور اگر اس کے ساتھ ٹیکنیکل ایجوکیشن فراہم کی جائے کہ جو غریب فیملیز ہیں جن کے بچے جو ہے یونیورسٹی کالج کی طرف جا نہیں سکتے, یونیورسٹی ہائر ایجوکیشن کو پرسو نہیں کر سکتے اپنے فائنینشیل ریسورسز کی وجہ سے, ان کے لیے ٹیکنیکل ٹریننگ کے ادارے بنائے جائیں اور وہاں پر ان کو شارٹ کورسز 6 ماہ 1 سال کا ڈپلوما کروا کے انڈسٹری کے ساتھ جاب میں بھیجیں. مگر یہاں پر پاکستان میں کیا ہو رہا ہے, ٹیکنیکل ٹریننگ کے انسٹیٹیوٹ ہیں, بچے وہاں سے ٹریننگ بھی لیتے ہیں اور اس کے بعد انڈسٹری ان کو جاب نہیں دیتی. انڈسٹری کہتی ہے ہمیں اس لیول کا ویلڈر چاہیے تو وہ بن کے نہیں آئے. تو
تو وہ بچہ نہ ادھر کا رہتا ہے نہ ادھر کا رہتا ہے. درمیان میں کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو پھر انڈسٹری میں فری میں کام کرتے رہتے ہیں 2-3 سال, اس کے بعد وہ سیکھ جاتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں. اسکالرشپ اسکیمز جتنی زیادہ ہوں اتنی دینی چاہیے. ہر فیملی کے بچے کو اسکالرشپ ملنا چاہیے تاکہ وہ فیملی جو ہے اس کے اوپر کم از کم بچے کی ایجوکیشن کا جو لوڈ ہے وہ ختم ہو, فائنینشیل لوڈ اس کے اوپر کم ہو اور وہ فیملی اس پاورٹی سائیکل سے باہر نکلنے کے قابل ہو سکے. وہ اسکالرشپ گورنمنٹ نے دی ہے پاکستان میں, مگر انفارچونیٹلی اس اسکالرشپ کا اتنا مس یوز ہوا کہ جس بچے کو اسکالرشپ کی ضرورت نہیں تھی, اس کی فیملی افورڈ کرتی تھی, لاکھوں روپے مہینہ انکم تھی, انہوں نے بھی احساس اسکالرشپ لی ہے, انہوں نے بھی اسکالرشپ اویل کی ہے. اس سے کیا ہوا کہ وہ ایک فیملی جو پاورٹی سائیکل سے اس اسکالرشپ کی وجہ سے نکل سکتی تھی, وہ اسکالرشپ میں لے گیا, وہ نہیں نکل سکی وہ فیملی. تو اس سے اس پورے اسکالرشپ پروگرام کی افیکٹونیس متاثر ہوئی. اس کا جو رزلٹ یا ان کا مانا چاہیے تھا غربت میں کمی کا, وہ نہیں آ پایا. اس کے بعد پاورٹی ایلیویشن تھرو پیس, امن قائم کریں, ریاست کی ریٹ قائم کریں. بلوچستان میں مزدور مزدوری کے لیے جاتے ہیں سی پیک پر تو واپس ان کی لاشیں آتی ہیں. جب تک پیسفل انوائرمنٹ ڈیولپ نہیں ہوگا نہ کاروبار ترقی کریں گے نہ لوگ جاب کے لیے دوسرے ایریاز میں جائیں گے. جب تک پیس پوری دنیا کا مسئلہ ہے, اکیلا پاکستان کا نہیں, مگر پاکستان کے اندر غربت کے خاتمے کے لیے ایز سون ایز پاسبل ریاست کو اپنی ریٹ قائم کرنی چاہیے کراچی سے خیبر تک, اور پیس ہو, کسی کی ضرورت نہ ہو کہ وہ کسی کو تھریٹ کرے. تب جا کے بزنس بھی پروموٹ ہوں گے. کراچی کے تاجر روتے رہے کہ ہمارے پاس جو ہے ایکسٹورشن منی کے وہ لیٹرز آتے تھے کہ آپ اتنے پیسے دینے تو مار دیں گے, تو وہ تاجر کیسے اپنے بزنس کو فروغ دے گا؟ تو اس تھریٹ کی وجہ سے پاکستان کی بے شمار انڈسٹری کراچی سے بنگلہ دیش شفٹ ہوگی. وہ اپنے پلانٹس اور یونٹس مان لیں گے, جس کے نتیجے میں بنگلہ دیش میں پچھلے 10 سال میں تیز رفتار گروتھ دیکھنے میں. اس کے بعد مائکرو فائنینسنگ اور کیش ٹرانسفر سروسز ہیں. مائکرو فائنینسنگ یہ ہے کہ جس کے پاس کوئی اسکل ہے نا, آپ اس کو قرضہ دیں کہ وہ اس تھوڑے سے پیسے سے کچھ نہ کچھ پروڈکٹ بنانے کی کوشش کریں. یہاں پر فائن آرٹس کے اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوں گے, اگر یہ پینٹنگ بنا سکتے ہیں تو گورنمنٹ ان کو کچھ تھوڑا بہت لون دے کہ یہ اس پینٹنگ کو ڈسپلے کر سکے, اس کو بنانے کے لیے پینٹ خرید سکے اینڈ سو آن. اور کیش ٹرانسفر سروسز یہ ہوتی ہیں کہ آپ نے فیس بک پر وہ پینٹنگ لگا دی کہ یہ میں نے 2000 روپے کی بیچنی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 2000 روپے کی پینٹنگ خریدنے کے لیے 50 لوگ ہیں پاکستان میں, مگر وہ آپ تک پیسے نہیں بھیج پا رہے. آپ کو سیکیورٹی نہیں ہے کہ میں پینٹنگ بھیج دوں گا تو واپس مجھے پیمنٹ آئے گی بھی یا نہیں آئے گی. تو اچھی ٹرانزیکشن پروسیسنگ یا کیش ٹرانسفر سروسز انٹروڈیوس کروائیں. اس سے کیا ہوگا, گاؤں دیہات میں جو خواتین بیٹھی ہیں جو ہینڈی کرافٹ بنا رہی ہیں, وہ سوشل میڈیا اور کیش ٹرانسفر سروسز سے پیسے کما سکتی ہیں. جیسے موئنجو دڑو کے گاؤں میں ٹیراکوٹا جیولری بنتی ہے, وہ وہیں سے لوگ خریدتے تھے. پھر وہاں ایک این جی او گئی, انہوں نے ان لڑکیوں کی ٹریننگ کی, ان کو فیس بک سوشل میڈیا سکھایا. اب وہ ٹیراکوٹا جیولری بناتی ہیں, فیس بک پر فوٹو لگاتی ہیں, اور یہ جو جیز کیش ہے اس کے ذریعے سے پیمنٹ ان کو ٹرانسفر ہو جاتی ہے. تو وہاں کی جو فیملیز ہیں اس گاؤں کی, صرف اتنے سے کام کی وجہ سے وہ پاورٹی سائیکل سے نکلنے کے قابل ہو رہی ہیں گریجولی. مائکرو فائنینسنگ اور کیش ٹرانسفر سروسز ان کو ایفیشینٹ کرنا چاہیے. ہیلتھ کیئر, ایزی ایکسیس ٹو ہیلتھ کیئر پرووائڈ کرنی چاہیے. غریب آدمی کے پاس علاج کے پیسے نہیں ہیں, اور جب تک ہیلتھ اچھی نہ ہو کام بھی نہیں کیا جا سکتا, آپ ارننگ بھی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گورنمنٹ ہاسپٹلس کو زیادہ ایفیشینٹ ہونا پڑے گا تاکہ ہیلتھ فیسلٹیز ہر بندے کے لیے ایکسیسیبل ہو جائیں, اور اس کو میڈیسن بھی ملے, اس کا علاج معالجہ بہتر ہو. اگر اس نیشن کی ہیلتھ اچھی رہے گی تو نیشن ایفرٹ کرنے کے قابل رہے گی, ایفرٹ کرے گی تو پاورٹی سائیکل بھی بریک ہوگا. نیکسٹ ویری امپورٹنٹ, ایگریکلچر. پاکستان میں جو ٹوٹل لیبر ہے اس کا 60% ایگریکلچر سے وابستہ ہے, یعنی 60% لوگوں کو روزگار, 60% مزدوروں کو روزگار ایگریکلچر دیتا ہے, زراعت دیتی ہے. تو ہمیں سسٹینیبل ایگریکلچر کو پروموٹ کرنا ہے جس میں کم سے کم وسائل کا استعمال ہو اور پیداوار زیادہ سے زیادہ ہے. اس کے ماڈرن ویز آگے ہیں, آرگینک فارمنگ کو پروموٹ کرنا ہے, اور سب سے اہم چیز ہوم گارڈننگ کو, کچن گارڈن کو پروموٹ کرنا ہے.
آپ لوگ بھی بیٹھے اپنے گھر کی چھت کے اوپر تھوڑا سا ایریا الگ کریں, کچن گارڈن کی ٹیکنیکس اپنائیں, اپنی سبزیاں خود اگائیں. مہینے کے 10, 15, 20 ہزار روپے سبزی خریدنے پر خرچ ہوتے ہیں, وہ نہیں خرچ ہوں گے. وہ 150 روپے کے سیڈ کے پیکٹ کے ساتھ آپ پورے سیزن کی سبزیاں لے سکتے ہیں. تو اگر کسی فیملی کے 10,000 روپے بھی سیو ہو جاتے ہیں تو یہ 10,000 روپے اس کو پاورٹی سائیکل سے نکلنے میں مدد کرے گی. تو ایگریکلچر بڑے لیول پر ہمیں سسٹینیبل بنانا ہے اور مائکرو لیول پر کچن گارڈننگ کی طرف جانا چاہیے. ڈیری اینڈ لائف اسٹاک ڈیولپمنٹ کی طرف جانا چاہیے. لوگوں کو موٹیویٹ کرنا چاہیے کہ وہ ڈیری فارمنگ کی طرف آئیں. گاؤں دیہات میں رہنے والے لوگوں کو جانور فراہم کرے گورنمنٹ, وہ ان کو پالیں اور اس سے ڈیری پروڈکٹس جو ہیں وہ آگے چلیں. نیکسٹ ہے انڈسٹری. پاکستان کی گروتھ میں جی ڈی پی میں انڈسٹری کا رول 22% ہے, 22% انڈسٹری رول پلے کرنے کے لیے انڈسٹری پاکستان میں موجود ہے. تو انڈسٹریل لیبر چاہیے. انڈسٹری کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹرینڈ اور اسکلفل لیبر نہیں آتی, اور جو ٹرینڈ اور اسکلفل ہو جاتا ہے وہ پھر کام نہیں کرتا. تو لہذا ٹیکنیکل ٹریننگ کو انڈسٹری کے ساتھ جوڑ کے ہمیں کیا کرنا ہے, اچھی انڈسٹریل لیبر پیدا کرنی ہے. اور چھوٹے چھوٹے انڈسٹریل یونٹ لگانے کے لیے گورنمنٹ لون فراہم کرے اور انڈسٹری کو کچھ سبسڈیز دے تاکہ انڈسٹری سسٹینیبل ہو سکے. پھر آؤٹ سورسنگ اینڈ آئی سی ٹی. جو غریب فیملیز ہیں ان کے بچوں کو آپ سکھائیں کمپیوٹر کی سکل, ان کو سکھائیں ویب ڈیزائننگ, ان کو لوگو ڈیزائننگ سکھائیں تاکہ وہ آن لائن آؤٹ سورسنگ کے بزنس کے ذریعے سے تھوڑے بہت پیسے کما سکیں. تو یہ والا کام بھی ان کو, اس پر بھی گورنمنٹ کام کر رہی ہے. ای روزگار اسکیم کے تحت بہت سارے لوگوں نے اچھی ارننگ کی ہے اور وہ فیملیز جو پاورٹی سائیکل ہے اس سے باہر آئی. اور سب سے اہم رورل ایریا ڈیولپمنٹ. گاؤں دیہات کی سڑکیں انفراسٹرکچر ڈیولپ کریں. پاکستان کی زیادہ تر آبادی گاؤں میں رہتی ہے اور غربت بھی گاؤں میں. اگر ایک گاؤں تک سڑک بن جائے نا, اچھی پکی سڑک, تو اس گاؤں کے حالات بدل جاتے ہیں, وہاں بزنس اپرچونٹی زیادہ ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو لہذا رورل ایریا ڈیولپمنٹ کے لیے اسپیشل فنڈز گورنمنٹ کو رکھنے چاہیے اور اس کو بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. اب یہ آپ کے سامنے ایک کیس, بس تھوڑی سی بات رہ گئی میری. یہ کیس میں نے رکھا ہے آپ کے سامنے. جیسے نمبر 1 ایک فیملی ہے, پور ہے, اور نمبر 2 گورنمنٹ اس فیملی کے بچوں کو ہیلپ کرتی ہے, ان کو آئی سی ٹی اسکلز سکھاتی ہے. نمبر 3 پر وہ آئی سی ٹی اسکلز اکنامک اپرچونٹیز میں اپلائی ہوتی ہیں, وہ کہیں سے کام پکڑتے ہیں, تھوڑے بہت پیسے کماتے ہیں. نمبر 4 گورنمنٹ فیسیلیٹیٹ کرتی ہے, کیش ٹرانسفر سروسز دیتی ہے. اور نمبر 5 اس فیملی کے پاس پیسے آتے ہیں. اور نمبر 6 پر وہ پاورٹی سائیکل سے باہر نکل جاتی ہے. اگر ایک پور فیملی کی ماہانہ انکم 20,000 روپے ہے تو اس سائیکل سے گزر کے وہ 20,000 پر نہیں ہوگی, وہ 50-60,000 روپے تک پہنچ جائے گی اور وہ اس پاورٹی سائیکل سے باہر نکل جائے گی. تو یہ ایک میں نے بتایا کہ آئی سی ٹی اسکل کو ہی اپلائی کر کے آپ پاورٹی سائیکل سے کیسے نکال سکتے ہیں. ایسے جتنے پیچھے میں نے بیان کیے ہیں امکانات بھی یہ ہونا چاہیے, اس کے ایسے سائیکل بنا کے دکھایا جا سکتا ہے. اب ویری امپورٹنٹ آخری چیز, لاسٹ سلائیڈ ہے یہ میری, اور وہ یہ ہے پاورٹی سائیکل شروع ہوتا ہے پور فیملی سے, پور چائلڈ, پور ایجوکیشن, پور اور نو جابس, پور انکم, اور دین اگین اے پور فیملی. تو اس کا مطلب اگر یہ پاورٹی سائیکل کہیں سے یہ بریک ہو سکتا ہے تو آپ کا کیا خیال ہے کہاں سے بریک ہوگا؟ وہ صرف ایک پوائنٹ ہے, وہ ہے پور ایجوکیشن. اس پور ایجوکیشن کو گڈ ایجوکیشن کرنا ہے اور یہ پاورٹی سائیکل بریک ہو جائے گا. گڈ ایجوکیشن کے بعد کیا ہوگا؟ گڈ جاب, گڈ ارننگ اینڈ پاورٹی سائیکل اینڈز. تو اس کا مطلب ایجوکیشن از ویری امپورٹنٹ ان پاکستان لائک کنٹریز. یہاں پر اساتذہ کرام بیٹھے ہیں, میرے کولیگ بیٹھے ہیں, اس نیت سے پڑھائیں کہ ہم نے یہ پور ایجوکیشن کو گڈ ایجوکیشن میں بدلنا ہے, اس سے یہ سائیکل بریک ہوگا. اسٹوڈنٹس جو بیٹھے ہیں میں نے کہوں گا کہ اس نیت سے پڑھیں کہ ہم نے اس پور ایجوکیشن کو گڈ ایجوکیشن میں بدلنا ہے تاکہ یہ پاورٹی سائیکل بریک ہو. آپ کچھ نہیں کر سکتے زندگی میں تو کسی ایسے بچے کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتا, اس سے ہی اس کی ماہانہ انکم 5-7-8 بڑھ جائے گی. یہ جو شاپ پر سیلز مین ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں لکھنا پڑھنا آتا ہو, بل بنا سکتا ہو. اگر وہ لکھ نہیں سکے گا, پڑھ نہیں سکے گا, بل کیسے بنائے گا؟ تو لہذا ایجوکیشن از دا کی which could be used to break this cycle.
ایز اے ٹیچر, ایز اے اسٹوڈنٹ, ایز اے ممبر آف دس سول سوسائٹی, اگر میں اس معاشرے میں غربت کا خاتمہ کرنا چاہتا ہوں تو مجھے سب سے پہلے بیڈ ایجوکیشن کو گڈ ایجوکیشن میں تبدیل کرنے کے لیے اپنا رول پلے کرنا چاہیے. اور یہی میری کچھ گزارشات تھیں آج کی, اور آپ کی طرف سے اگر کوئی سوال ہو تو آپ بعد میں بھی پوچھ سکتے ہیں. وقت بڑا کم ہے, وقت کی کمی آ رہی ہے, میں وائنڈ اپ کرتا ہوں. اگین میں ڈاکٹر ماجد رشید صاحب کا اور بالخصوص ڈائریکٹر انسٹیٹیوٹ آف ہیومینٹیز اینڈ سوشل سائنسز ڈاکٹر سمینہ سرور صاحبہ کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ مجھے انہوں نے اپرچونٹی دی اس ڈائس پر آنے کی. یہ میرے لیے بڑے ہی عزت اور افتخار کی بات ہے, جس کے لیے میں تہہ دل سے مشکور ہوں. تھینک یو ویری مچ میڈم, اینڈ تھینک یو ڈاکٹر ماجد رشید صاحب. بہت بہت شکریہ. اللہ